الرحیم ناظرین، انشاءاللہ سلیم ہٹک لائیو جلد آ رہا ہے، جس میں دنیا بھر کی خبریں، کرنٹ افیئر، ورلڈ افیئر، موسم، تجارتی خبریں اور شوبز سے ریلیٹ خبریں آپ کو ملیں گی۔ پوری طرح سے بھرپور معلومات فراہم کی جائے گی، صرف اور صرف سلیم ہٹک لائیو پر، یوٹیوب پر جلد آ رہا ہے۔ اور تو انتظار کے لمحے ختم ہونے والے ہیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس پلیٹ فارم کا حصہ بنائیں تاکہ ہر شخص باخبر رہے اور خبردار رہے۔ ہمارے اس سلیم پھٹک چینل کے پلیٹ فارم سے یہی میسیج ہے، باخبر رہیے اور خبردار رہیے۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپڈیٹ کی جانب۔ ٹرمپ کا مودی حکومت کو نیا جھٹکا، بھارتی طلبہ، ٹیک کمپنیاں متاثر۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے H-1B ویزے کی سالانہ فیس بڑھا کر $1,00,000 کر دی۔ نئی پالیسی 21 ستمبر 2025 سے نافذ العمل ہوگی۔ ویزا فیس میں اضافے سے بھارتی طلبہ اور ٹیک کمپنیاں متاثر ہوں گی۔ فرانسیسی صدر کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ۔ فلسطین کے دو ریاستی حل پر گفتگو۔ ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ دو ریاستی حل کے لیے 142 ممالک نے یونائیٹڈ نیشن کے اعلامیے پر ووٹ دیا، جو امن کے لیے سنگ میل ہے۔ یہ دیرپا امن اور سلامتی کی طرف ایک اہم موڑ ہے۔ بھارت میں بینک ملازم خاتون کی فوجی اہلکار کے ساتھ بدتمیزی کی انتہا۔ بھارت میں قرض واپسی کے لیے بینک کے لیے کام کرنے والی خاتون نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا۔ مقروض اہلکار کے ساتھ غلیظ زبان میں گفتگو کی آڈیو وائرل ہو گئی۔ کہا کہ تم جاہل ہو، پڑھے لکھے ہوتے تو سرحد پر نہیں بھیجے جاتے۔ دوسروں کا مال ہڑپ نہ کرو، اسی لیے تمہارے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں۔ خاتون کی بات سے پوری بھارتی فوج کی جگ ہنسائی ہوئی اور بینکوں کا اصل روپ سامنے آیا تو خاتون کی معافی کی ویڈیو جاری کی گئی۔ سوڈان میں ناخوشگوار واقعہ۔ سوڈان میں مسجد پر ڈرون حملہ، 70 سے زائد شہری جاں بحق۔ حملہ پیرا ملٹری گروپ ریپڈ سپورٹ فورسز نے کیا۔ جاں بحق افراد میں کئی بے گھر شہری بھی شامل ہیں۔ بیسلیشیا نے صفیہ مسجد میں نماز کے دوران نمازیوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 75 سے زائد شہری شہید ہوئے۔ الفاشر شمالی دارفور کا دارالحکومت اور خطے میں فوج کا آخری بڑا گھر ہے، جہاں RSF مئی 2025 سے محاصرہ کیے ہوئے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوششوں میں اسپتال، اسکول اور بے گھر افراد کے مراکز بھی متاثر ہوئے ہیں۔ مقامی رضاکاروں کے مطابق نمازیوں کی لاشیں مسجد کے ملبے سے نکالی گئیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ سوڈان کی خانہ جنگی میں نسلی تشدد بڑھ رہا ہے اور عام شہری بھی سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ 10 ممالک نیو یارک کانفرنس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ فرانس پرامن جوہری پروگرام میں شرکت اور پیش رفت پر عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی پاکستان کی تعریف۔ جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ فتنۃ الہندوستان کا دہشت گرد افغانستان میں پراسرار طور پر ہلاک۔ گل رحمان اور استاد مجید بریگیڈ مرید افغانستان میں پراسرار طور پر ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ مجید بریگیڈ کا ٹرینر اور آپریشنل کمانڈر تھا، مختلف حملوں میں ملوث تھا۔ اس دہشت گرد کی ہلاکت اس بات کا ثبوت ہے کہ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ متنازع ریفری اینڈی پائیکرافٹ ایک بار پھر پاک بھارت میچ کے ریفری تعینات۔ اتوار کو ہونے والے میچ کے لیے ریفری تعینات کر دیا گیا، جس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم نے بھارت کے خلاف میچ سے قبل ایک پریس کانفرنس کرنی تھی، جو بعد میں منسوخ کر دی گئی۔ بگرام ایئر بیس ٹرن نے افغانستان کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ بگرام ایئر بیس واپسی نہ کرنے پر افغانستان کو سخت الفاظ میں سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ حماس نے 48 اسرائیلی قیدیوں کو الوداعی تصویر جاری کر دی۔ غزہ میں زمینی کارروائی سے قیدیوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ غزہ میں بہن کو کندھے پہ اٹھائے روتے ہوئے بچے نے دل دہلا دیے۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا کے بعد پرتگال کا بھی فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ بگرام ایئر بیس کو دور ہم 1 انچ بھی امریکہ کو نہیں دیں گے، افغانستان کا دو ٹوک موقف۔ حماس نے مغربی ممالک کا فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا قومی فتح قرار دے دیا۔ مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حل
کہ بغیر دنیا کا امن ادھورا ہے، صدر پاکستان آصف علی زرداری۔ اور ناظرین، آخر میں انڈین میڈیا کا رد عمل پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدے پر میجر گوبر اور انڈین میڈیا کیوں شور شرابہ کر رہا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں۔ اور ابھی تازہ بیان آیا ہے، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ فلسطین کا 2 ریاستی حل ہونا چاہیے اور اس کی حمایت کی ہے۔ اور صدر ٹرمپ جو ہے مسلم رہنماؤں سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں آج، اور جس میں فلسطین کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے جو ہے ڈسکشن ہوگی، جس میں پاکستان، سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ممالک کے رہنماؤں کی شرکت ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے، سعودی شہزادے بھی ہوں گے اور قطر کے بھی۔ تو انشاءاللہ اس میں پیش رفت ہوگی، اور فلسطین کے حوالے سے اللہ کرے دعا ہے کہ وہاں امن قائم ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی اپڈیٹس۔ جس طرح کہ میں نے بتایا کہ سلیم خٹک لائیو جو ہے پلیٹ فارم جلد آ رہا ہے، اسے آپ ضرور دیکھیں، دوستوں رشتہ داروں میں بھی شیئر کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو اچھی معلومات فراہم ہو سکے۔ تو آخر میں جاتے جاتے اس دعا کے ساتھ، جو پاکستان کے لیے افواج پاکستان کے جو جانباز ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، ان جانبازوں، ان شہیدوں کو بہت بہت سلام، اور پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر بلا سے دور رکھے، پاکستان کو ترقی دے، پاکستان کی جتنی مشکلات ہیں وہ کم ہو، اور ہم بذات خود پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹس۔ انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ سعودی عربیہ بھی آج کی تاریخ میں اسٹیٹ آف وار میں ہے، اگر پاکستان کے ڈیفنس منسٹر محمد آصف کی بات مانی جائے تو۔ یہ بڑی خبر ہے کیونکہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی نیوکلیر ویپن والا دیش اپنے نیوکلیر ویپن اپلبدھ کرا رہا ہے دوسرے دیش کی سرکشا کے لیے۔ یہ ایک عجیب سا ہے، اور اٹس نیو تھنگ۔ دوسرا ایک اور بہت ایک خبر آئی ہے جہاں پہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے یہاں کے ٹیل نمبر دیے ہیں۔ میں جلدی سے بتا دوں، ٹیل نمبر مطلب ایک جو وششٹ نمبر ہوتا ہے، یونیک نمبر آف، ہر جہاز کا ایک یونیک نمبر ہوتا ہے، وہ چاہے سویلین ہو چاہے وہ فوج کا ہو۔ انہوں نے جو کہا کہ پبلک کو جاننے کا حق ہے کہ اس یدھ میں کولیٹرل ڈیمیج کتنا ہوا ہے۔ دیکھیں، ہماری آپس میں بھی اگر کہیں لڑائی ہو جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پہ بھی 2 لوگ گتھم گتھا ہو رہے ہیں تو دونوں کی لگتی ہے چوٹ، جیت بھلے ہی کوئی ایک جاتا ہو ان میں سے۔ تو اس میں گورنمنٹ کو شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے؟ شرمندہ ہو رہے ہیں اس میں اونلی پولیٹیکل پرپس، پولیٹیکل ریزن ہے اس کے پیچھے، کیونکہ رافیل کو لے کے مودی جی نے اپنا ایک پریسٹیج ایشو بنایا ہوا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ رافیل کو لے کے 2019 کا چناؤ میں جو وپکش کی طرف سے مدعا تھا، خاص کر کانگریس کی طرف سے، وہ رافیل میں ہوئی ڈیل میں ہی جو ہیرا پھیری ہوئی ہے، جو دھاندلی ہوئی تھی خرید میں تو سات رافیل کی قریباً میں اس کو پائلٹ سے ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کیا ہوا۔ تو یہ بہت بڑا ایک اتنا بڑا، جیسے پرانے والے تھے جو نہرو تھے یا جو، ان کے بارے میں تو آپ خوب سچ بھی اور جھوٹ بھی بلا رہے ہیں، 2 بار بلا رہے ہیں۔ امریکہ کا بھی لاڈلا ہے لوگ، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی جب تک آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ راہل گاندھی صحیح تھا ووٹ چوری کے معاملے میں، جب تک بہت دیر لوٹا چکے ہوں گے سب کچھ۔ تو سیم یہاں پہ ہو رہا ہے کہ آپ سب چیز کے اوپر پردے داری، اور پردے داری بھی کیسی؟ جھوٹ کی۔ اس میں میڈیا کو لگا رکھا ہے آپ نے چلتے یدھ میں کہ اسلام آباد کیپچر کر لیا ہے، آصف منیر کو کیپچر کر لیا ہے انڈین آرمی نے، اور کراچی ایئرپورٹ کو دھوس کر دیا ہے، اور وہ چل رہی ہے سرکار کیا اس ٹائم واچ نہیں کر رہی تھی کہ ہمارے میڈیا پہ کیا چل رہا ہے؟ امیڈیٹلی رکوانا چاہیے تھا کہ کیا کر رہے ہو آپ، کیا بکواس دکھا رہے ہو آپ۔